بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو متفر استقبال ہے مقرر ٹی وی چینل ایپیسوڈ تقریر کیسے کریں میں، اور آج ہے ہمارا تیسرا پوائنٹ بعنوان ماہ محرم میں ظلم اور گناہوں سے بچنے کی خاص ہدایت۔ ناظرین، پہلی آیت کریمہ کی ہی یہ ایک تفسیر ہے، یوں سمجھ لیں، یا اس کی تشریح یا اس کی وضاحت ہے نہیں اس آیت کریمہ میں، جو آیت کریمہ نہیں بلکہ گزشتہ آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا ہے نہیں۔ تو پوائنٹ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ ماہ محرم میں ظلم اور گناہوں سے بچنے کی خاص ہدایت، یعنی یہ ایک ایسا مبارک مہینہ ہے، محترم اور جو ہے ادب والا، حرمت والا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ان 4 مہینوں میں، جس میں سے ایک ماہ محرم بھی ہے، گناہوں سے، معصیات سے، ظلم سے، زیادتی سے، قتال سے، جدال سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، فتنے سے، فساد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچنے کی خاص تلقین کی ہے، خاص ہدایت دیا اور متنبہ اور خبردار کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ یہ کب فرمایا ہے؟ گزشتہ آیت میں ہم نے سنا إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شهرا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا 4 حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں کا ذکر فرمایا، اور اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا، اور حرمت والے مہینوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ بتلانے کے لیے کہ ان 4 جو حرمت والے مہینے ہیں خصوصی طور پر ان میں ظلم، زیادتی، گناہوں سے بچنا ہے۔ اچھا، ظلم تو پورے سال یعنی 12 مہینوں جو ہے مسلمانوں پر زیادتی، ظلم، گناہ، معصیت یہ حرام ہے، لیکن خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا ہے تب جو ہے فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ بتلانے کے لیے کہ خاص طور پر جو ہے ویسے تو بچنا ہی ہے 12 مہینے ظلم اور زیادتی سے، گناہوں سے، لیکن حرمت والے مہینے میں خاص طور پر اس سے بچنا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے مہینے کا ذکر فرما کر کے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ہے نہیں؟ تو اس کے تقدس اور اس کے حرمت اور ادب اور اس کے احترام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ یہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ تو ظلم سے 2 چیزیں مراد ہے، ذہن نشین کرتے چلیے گا کہ ایک تو اس ظلم سے مراد قتال، جدال، لڑائی جھگڑے ہیں، ہے نہیں، جو جنگیں ہوا کرتی تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعلق سے فرمایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، کہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 مہینوں کی حرمت کا خاص خیال رکھتے تھے اور آپس کی جنگ لڑائی کو ان میں روک دیا کرتے تھے، پھر اسلام نے بھی ان کے احترام و تقدس کو برقرار رکھا اور ان میں لڑائی کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کی ادب اور اس کے حرمت کا، اس کے تقدس کا خیال جو ہے رکھا جاتا تھا بہرحال، اور اسلام نے بھی اس کے تقدس کو برقرار رکھا۔ تو ایک تو ظلم سے مراد کیا ہے کہ اس مہینے میں کوئی بھی جنگ، لڑائی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، نہیں، قتال جدال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور دوسرا اس ظلم سے مراد یہ ہے کہ خاص طور پر کوئی بھی بندہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر کسی بھی گناہ اور معصیات کا ارتکاب نہ کرے۔ یہ بھی گناہ جو ہے یہ بھی سال کے 12 مہینوں میں بھی حرام ہے، لیکن خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حرمت والے مہینوں میں گناہوں سے، معصیات سے بچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان میں نافرمانی کرنے کا گناہ جو ہے کئی گنا بڑھ جاتا ہے، وبال جو ہے کئی گنا بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو تو سال کے 12 مہینوں میں حرام قرار دیا ہے، پھر ان میں سے 4 مہینوں کو خاص کر دیا ہے کیونکہ ان میں برائی اور نافرمانی کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے اور نیکی اور عمل صالح کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو جس طرح اس مہینے میں نیکی کرنے کا ثواب اور اجر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح اس مہینے میں گناہ
کرنے کا وبال جو ہے وہ بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے. جس طرح رمضان میں ایک برکت والا عظمت والا مہینہ ہے, اس میں آپ ایک نیکی کرو تو آپ کو جو ہے 7 گنا 700 گنا اور 10 گنا تک جو ہے آپ کو ملتا ہے. لیکن اسی طرح سے اس مہینے کی حرمت کو پامال کرو اور اس میں گناہ کرو تو اس کا وبال بھی اسی طرح سے بڑھ جاتا ہے. تو ایسے ہی چونکہ ماہ محرم بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے, تو اس میں نیکی کا ثواب جہاں بڑھ جاتا ہے وہیں گناہ اور معصیات کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اس کا وبال بھی بندے پر بڑھ جاتا ہے. اور جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے, ظلم اور زیادتی کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے تعلق سے فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے بعض دفعہ دل پر جو ہے زنگ لگ جاتا ہے, دل پر زنگ لگ جاتا ہے, پھر ہدایت کی جلدی اس کو توفیق نہیں ملتی, توبہ کی توفیق اس کو نہیں ملتی, یعنی اچھے کاموں میں اس کا دل من نہیں لگتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے نہیں. تو یہ جو ہے دل پر بھی جو زنگ لگتا ہے وہ گناہوں کی وجہ سے, معصیات کے ارتکاب کی وجہ سے انسان کے دلوں پر جو ہے زنگ لگ جاتا ہے. اور جب بندہ کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے تو جلدی اس کو ہدایت کی توفیق نہیں ملتی, توبہ کی توفیق اس کو جو ہے نہیں ملتی, نماز کی اس کو توفیق نہیں ملتی. اس لیے انسان کو چاہیے کہ گناہوں سے خاص طور پر ہمیشہ جو ہے وہ بچتا رہے. اور جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی, آپ نے حدیث شریف میں فرمایا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے, پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس گناہ کو چھوڑ کر معافی مانگ لیتا ہے تو اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے. دیکھیں, اور اگر وہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتی ہے. تو یہی وہ رین ہے, یعنی زنگ ہے, جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں تذکرہ کیا ہے, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ہے نا, کہ یہ وہ زنگ ہے جو ان کے اعمال کی وجہ سے, ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر پڑ گیا ہے, زنگ لگ گیا ہے. لہٰذا خلاصہ یہ ہوا اس آیت کریمہ کی تفسیر کا کہ لہذا سال بھر میں عموماً اور ان 4 مہینوں میں خصوصاً ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے. تو ناظرین, یہاں پر ہمارا تیسرا پوائنٹ جو ہے مکمل ہوتا ہے. آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہمارا چوتھا پوائنٹ ہوگا ماہ محرم اور یوم عاشورہ کے روزوں کی فضیلت. بعض بھائیوں نے جو ہے پوچھا کہ یہ جو ہے آپ تقریر جو کلاس چلا رہے ہیں یہ جس طرح پہلے واٹس ایپ پر چلا رہے تھے اس طرح سے چلا رہے ہیں. تو نہیں, واٹس ایپ پر جس طرح پہلے چلا رہے تھے اس کو بند کرنے کے بعد ہی ہم جو ہے آن لائن یوٹیوب پر چلا رہے ہیں, تاکہ ہر کوئی جس کے پاس فیس دینے کی طاقت ہے وہ بھی, جس کے پاس فیس دینے کی طاقت نہ ہے وہ بھی, سب کوئی اس کو سن سکے, پڑھ سکے اور سمجھ سکتے. اسی لیے میں نے جو پیڈ جو آن لائن ہم کلاس لے رہے تھے اس کو ہم نے بند ہی کر دیا ہے. تو کوئی بھی بھائی ہم سے رابطہ نہ کریں, براہ کرم آپ جو ہے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں. یوٹیوب پر ہی ساری کلاس کی انشاءاللہ تعالی ویڈیو آئے گی. جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو ملتی رہے, اب تک پہنچتی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.